مدنی معاشرہ وہ کیا تھا؟ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے ریاست مدینہ قائم کر دی اور جن کے ذریعے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کروائی؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کے تذکرے سنتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں ضرورت کیا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ اب صحابہ کرام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ رول ماڈل کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنے والے لوگوں سے بہتر کون سا رول ماڈل ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں سکھائیں اور سمجھائیں کہ مدنی معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے اور مدنی معاشرے کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں جس سے وہ تشکیل پاتا ہے معاشرہ۔ ذرا کچھ واقعہ سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک چادر لائی اور آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے یہ چادر بن کر لائی ہوں، آپ اسے تحفہ قبول فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تحفہ قبول فرما لیا، اور تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام نے کہا کہ شاید ضرورت بھی تھی، تو حضور نے فوری اس کو زیب تن فرما لیا اور اس چادر کا تہمت بنا کر پہن لیا، زیب تن فرمایا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی نے دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ چادر بہت حسین لگتی ہے، آپ یہ مجھے عطا فرمائیں، آپ یہ مجھے عطا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا اچھا تھوڑی دیر میں یہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس پر صحابہ کرام نے اس صحابی کو ملامت کیا کہ حضور پر اتنی پیاری لگ رہی ہے، ابھی ابھی آئی ہے اور تم نے مانگ لی ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ حضور سے کوئی کچھ مانگ لے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، تو تم نے ایسی گستاخی کیوں کی؟ تھوڑی دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، آپ نے کوئی اور چادر زیب تن فرمائی اور اس کو وہ چادر عطا فرمائی۔ اب وہ صحابی اپنی صفائی دینے لگا، اس نے کہا کہ اس میں کوئی میرا لالچ نہیں تھا، میں نے یہ حضور سے چادر اس لیے مانگی ہے تاکہ یہ میں مروں تو میرا کفن بن سکے، اور یہ چادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے یہ مس ہو رہی تھی، میرے دل میں خیال اور لالچ آیا کہ یہ جو چادر حضور کے جسم اطہر سے مس ہو رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں مروں تو میرا کفن بن جائے، بس اسی خاطر لی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ صحابی مرا تو اس کا کفن وہ چادر بن۔ اب اس واقعے سے ہم کیا بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ افکار، تھیری، خشک فلسفوں سے ہی صرف وجود میں نہیں آتا، اس کے لیے اندر محبت اور ادب بھی کار فرما ہوتا ہے۔ جب بھی کسی قیادت کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت جو کوئی بڑا معاشرہ تشکیل دینے جا رہی ہو، کسی بڑی ریاست کو قائم کرنے جا رہی ہو، تو اس کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی ادب اور محبت کا عالم بھی ایسا ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلا سبق مدنی معاشرے سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قائد ہی نہ مانا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں دیوانہ وار محبت کی تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ ان کی زندگیاں بدلی تھی، کیونکہ محبت کے بغیر شخصیت میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی، صرف خشک فلسفوں سے، خطابات سے، خطابوں سے
تذکروں سے شخصیت سازی نہیں ہوتی، شخصیت محبت سے بدلتی ہے۔ محبت آپ کو مجبور کرتی ہے اپنی ادائیں بدلنے پر، محبت آپ کو مجبور کرتی ہے اپنی بری عادتیں چھوڑنے پر، محبت آپ کو مجبور کرتی ہے اچھی خصلتیں اپنانے پر۔ کوئی آپ کو غصے سے شدت کے ساتھ کلاس میں استاد سختی سے کوئی بات سمجھائے تو کبھی وہ عادت آپ نہیں اپناتے، لیکن جب کوئی شفیق محبت کرنے والا استاد ہو، پیار سے آپ کو ایک بات کہہ دے، آپ کے دل میں سما جاتی ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے کہ مدنی معاشرے ڈنڈے سے نہیں آتے، مدنی معاشرے محبت سے وجود میں آیا کرتے ہیں، اور پھر ایسے معاشرے ریاست مدینہ پیدا کیا کرتے ہیں۔